ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب۔ ناظرین گرامی، عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں عبدی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے بندگی صاحب نے عرض کیا کہ جو فقہ اہل سنت ہے اس کے حوالے سے، فقہ حنفیہ جو ہے اس کے حوالے سے کہ جو افطار میں جلدی کی جائے، تو کیا ایسا کوئی فتویٰ فقہ جعفریہ میں موجود ہے کہ جس میں کہا جائے کہ جس میں جو ہے وہ افطار میں جلدی کی جائے؟ اور اگر کوئی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والا اگر فقہ حنفیہ سے اس روزے کو افطار کر لے تو اس کا روزہ باطل تو نہیں ہو جاتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے تو عریب بھائی، اس خوبصورت ٹرانسمیشن پہ ایک مرتبہ دوبارہ میں چاہتا ہوں کلمات تہنیت پیش کروں آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں، کہ جو اس تندہی کے ساتھ اتنا خوبصورت پروگرام اتنے بہترین علماء کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری عوام جو ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے سامعین و ناظرین، لفظ فقہ جو ہم بولتے ہیں، اس فقہ کو بعض لوگ فرقہ کہہ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں فقہ اور فرقہ ایک ہی چیز ہے۔ فرقتن عربی میں الگ ہے، فقہ الگ ہے۔ فقہ جب کہتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے سننے والے یاد رکھیں، فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، اور فقہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو سمجھ بوجھ ہو، جو جس کی تھنکنگ ہے، جو جس کا لیول آف تھاٹ ہے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی یعنی امام ابو حنیفہ کی فقہ، ان کی فکر، ان کا فہم، جو انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، وہ فقہ حنفی ہے۔ اہل سنت برادران کیا دیکھیں آپ اسی طریقے سے۔ اسی طرح فقہ جعفریہ جب کہتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو فقہ ہے، جو آپ نے اپنے نانا کی حدیث کو سمجھا اور جو تعلیمات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ فقہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ خدا نہ خواستہ کوئی دو دشمن ممالک کی طرح نہیں ہے کہ بیچ میں بارڈر ہے، ادھر سے ادھر گئے تو گولی مار دی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک بات ہے پیروی کی، جیسے مفتی صاحب نے ابتداءً بیان فرمایا اور مفتی صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ جس اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں اسی کے نصاب کو فالو کریں گے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں اردو میڈیم میں اور میں چلا جا رہا ہوں انگلش میڈیم میں، تو میں فیل ہی ہوں گا نا، نہ وہ قبول کرے گا نہ وہ قبول کرے گا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات یہ کہ روزے کے احکام کے حوالے سے مفتی صاحب نے جیسا بھی بیان فرمایا، بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، اس پہ اب مزید رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 منٹ جیسے حضرت نے بیان فرمایا، وہ 5 منٹ احتیاط کے تحت کا کیوں؟ پاکستان کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا میری گھڑی اس وقت ایکیوریٹ وہ چل رہی ہے جو اس وقت دنیا میں گھڑی چل رہی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس ایکیوریشن کو مینیج کرنے کے لیے یہ احتیاط کا جو یوں کہیے کہ رائے علماء نے دی ہے۔ مفتی صاحب نے 5 منٹ کا کہا، 5 منٹ میرے بھی قبول کر لیجیے، بن گئے 10۔ وہ 10 منٹ کی جو بات ہوتی ہے، احتیاط ہر صورت میں بہتر ہے۔ فقہ کے اندر کتنے مقامات پہ احتیاط آتی ہے، فقہ کہتے ہیں یہ جو فتاوی میں موجود ہے، فتح جو اپنے اہل تشیع بدران جو ہے ان کے جو فقہ ہیں ان میں موجود ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں اس میں یہ جو کہا گیا افطار کا، دیکھیں مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی، میں پھر کہہ رہا ہوں فقہ کا معنی سمجھ بوجھ، جو ہمارے اہل سنت علماء نے جو سمجھا وہ فقہ آج موجود ہے جس پہ اہل سنت برادران عمل کرتے ہیں۔ جو امام جعفر صادق کی تعلیمات ہے اس پہ اہل تشیع عمل کرتے ہیں۔ کمال دیکھیے حسن کیا ہے اسلام کا، وہی آیت قرآن کی سورہ بقرہ آیت 187 مفتی صاحب نے کوٹ کری، اسی آیت کو میں سہارا لے رہا ہوں، وہی آیت مفتی فیصل صاحب کے پیش نگاہ۔ یہ حسن اسلام کا کہ جتنی فقہ، جتنا فکر، جتنی سوچ، جتنی سمجھ بوجھ آگے پہنچی ہے، اس کو علماء بیان کر کر نہ امام اعظم کی نیت پہ شک ہو رہا ہے، نہ کسی اور عالم کی فقہ پہ شک ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے، ایک مسئلے کو ایک طالب علم کم سمجھا، ایک کچھ سمجھا، تو جو کم سمجھا یا جو وہ سمجھا کہ آپ اسے مطعون قرار دے سکتے ہیں، اس پہ طعن کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ فقہ اور فہم و فراست کی بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، عوام بھی ہماری بہت شاطر ہے، وہ چیز جس میں پڑھنا نہیں ہے اس میں پڑھ کر جو مرچ مسالہ اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ عوام سے جب یہ کہا جائے تلاوت قرآن کر لو، نماز کی پابندی کرو، وہ نہیں کرنا ہے، اس پہ بحث کرنی ہے، روزہ کس اور رکھنا کتنے پرسنٹ نہیں، یہ اگر نکالیں تو پتہ چل جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، سحری کا حکم یہی ہے کہ تھوڑا پہلے احتیاطاً بند کر دو تاکہ یقین ہو جائے کہ روزے میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور افطار میں ہمارے یہاں حکم ہے کہ نماز پڑھ کے اگر کھول لو تو وہ احتیاط پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور ایک سیرت ائمہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ائمہ اکثر مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے، اس میں پھر وہ ثم اتموا الصیام الی اللیل والی آیت بھی مکمل ہو جائے گی کہ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اب ہم مغرب عشاء پڑھ چکے، ہم روزے کے وقت سے باہر نکال چکے۔ جہاں تک مکروہ والی بات ہے، یہ عوام میں ہمارے یہاں، میں اپنی نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت برادران اس پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ مشہور ہے کہ اگر روزہ دیر سے کھولا جائے تو مکروہ ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو 8 بجے تک اگر سوتا رہ جائے مثال کے طور پہ، اس کا روزہ کہاں کھڑا ہے؟
اب وہ تو سونا تو اختیار میں نہیں ہے, وہ تو سوتا رہ گیا, اس کا روزہ آٹومیٹکلی کھل گیا, بس کہا جائے گا اس کا روزہ کھل چکا ہے, اس بیچارے نے ابھی تک کھجور منہ میں نہیں رکھی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے, علماء کی آراء کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں, خواہ اہل سنت کی علماء کی آراء ہو یا اہل تشیع کی آراء ہو, اپنے علماء کی رائے پہ عمل کریں. دین خوبصورتی کا نام ہے, دین اختلاف فکر کا نام ہے, دین دست و گریباں ہونے کا نام نہیں ہے. یہی آپ اس خوبصورتی کو ہے. نظر ثانی کرنا چاہیں گے, کچھ اپنے الفاظ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں اس میں صرف ایک جملہ یہ شامل کرنا چاہتا ہوں اپنی فقہ کے مطابق کہ اگر وقت ہماری فقہ کے مطابق ہو گیا ہے اور اس کے بعد کوئی عذر بھی ایسا نہیں ہے, جس طرح بندہ سو رہا ہو یا کوئی سفر میں ہو, ایسی مجبوری ہے کہ کچھ کھانے, اگر وقت ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ افطار نہ کرے, اس کو افطار کرنی چاہیے. واہ, زبردست زبردست زبردست. ناظرین گرامی, یہاں ہمارے ساتھ بہت خوبصورت نعت خواہ موجود ہیں, بہت زبردست طریقے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں. تو میں نے جو آپ سے آف کیمرہ جو گزارش کی تھی, اگر آپ لوگ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیں گے. جی منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, منگتا نہیں ہونے دیتے, منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا میرے گھر کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے گھر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا اپنے منگتوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے, اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے, مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے, مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا لغت میں میری گئی مان کے آئے, لغت میں میری اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے, اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے,
کہجے وہ میلا نہیں ہونے ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا ہم سب تو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے ان کا منگتا ناظرین گرامی، بہت خوبصورت محفل چل رہی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں وقت قلیل ہے، باتیں طویل ہیں، اور اس وقت سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے جو تمام لوگ ہیں اپنے اپنے مقامی وقت کے تحت اور اپنے اپنے فقہ کے تحت عالم دین کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے فقہ کے تحت جو ہے وہ سحری کا اہتمام کریں، سحری تناول کریں۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت ہے رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان، اور اس وقت میں آپ کا میزبان محمد اریب اور تمام عالم دین نعت خواں ہم سب جو ہے وہ سحری تناول کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پہ گفت و شناس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ، میں یہاں پر ایک سوال آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اس کا جواب توقع کرتا ہوں کہ ایک بہتر جواب ہم عوام کو دے سکیں کہ روزہ قبول ہونے کے کیا علامات ہیں، کیا چیزیں ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ روزہ آیا قبول ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے؟ جی سریف بھائی، سحری کے دسترخوان پہ اتنا ہارڈ قسم کا سوال آپ نے کیا ہے تو جو سحری آپ کروا رہے ہیں وہ شاید یہیں ہضم ہو جائے گی ہمارے۔ جو قبولیت کی علامات ہیں، دیکھیں اصل تو قبولیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اعمال کا دار و مدار حدیث میں آتا ہے، نیت پہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان جو بھی عبادت کرے، جو بھی نیکی کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دوسری چیز جو ہمیں قرآن حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ سنت کی اتباع ہے، کہ آپ کی نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ کار بھی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہو، کہ جس سے بات ہوئی سحری کا وقت کیا ہے، افطاری کا وقت کیا ہے، پھر روزے میں ہم نے حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے، لڑنا جھگڑنا، گالم گلوچ، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، کسی کا روزہ ہو تو وہ پھر لڑنا کسی سے، کسی کو گالی دینا اپنا رائٹ سمجھتا ہے، کہ آپ کسی کو کہیں بھائی آپ کیوں لڑ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اس وجہ سے لڑ رہا ہوں۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی لڑے تو اس کو جواب نہ دو اور یہ کہو میرا روزہ ہے۔ یعنی حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا وہ اس کا الٹ ہے۔ تو اصل قبولیت کی علامات بنیادی طور پر یہی ہیں کہ ہم اپنی نیت اچھی رکھیں، پھر جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں رمضان ہم نے کس طریقے سے گزارنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، اور جو فرائض ہیں، عبادات ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ کے فضل کے بغیر تو کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ مجھ پر اپنا فضل فرما دے تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہم جتنی بھی عبادات کر لیں تو اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ہم تو یعنی پہنچ ہی نہیں سکتے، قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے آغاز میں ہی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ سے انسان دعا کرے، اسی لیے افطاری کے وقت دعا کی جاتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح رہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو اگر دعا کا اہتمام بھی کیا جائے کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا بندگی صاحب میرے برابر میں ہی موجود ہیں، قبلہ یہ بتائیے گا رمضان جو ہے وہ اعتدال کا جو ہے وہ مہینہ ہے اور اس میں تمام چیزوں میں خاصا ایک ریلیف ملتا ہے، ریلیف دینا چاہیے، تو کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے غریب طبقے کو اور دبا دیا جاتا ہے؟ جو ہمارا بزنس مین کمیونٹی ہے، جو یہ تمام احباب ہیں، وہ اشیاء خرد و نوش کو جو ہے وہ اتنا مہنگا کر دیتے ہیں، چیزوں کو اتنا مہنگا کر دیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ رمضان المبارک میں یہ جو روش ہے مہنگائی کی، ایک طرف تو زکوٰۃ کی اپیلیں ہو رہی ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، فطرہ دیا جا رہا ہے، خیرات کی جا رہی ہے، تاکہ وہ طبقہ جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے اس کو سہارا دیا جا سکے۔ اور دوسری جانب
ہر چیز کا ریٹ رمضان المبارک کے آتے ہی اوپر چلے جانا، یعنی ناجائز منافع خوری، یہ دونوں عمل یہ انسان کے اندر شامل ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے روزے کی روح کو نہیں سمجھا، رمضان المبارک کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ ناجائز منافع خوری تو سال کے باقی دنوں میں بھی کی جا سکتی ہے، منع ہے۔ اچھا ناجائز نہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اتنا تو ریلیف دے دیا جائے کہ ان میں بھلے کر لیں، ویسے تو اصولی طور پر تو ہمارے ہاں تو یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ تجارت اور اس میں جائز منافع وہ تو عبادت ہے، ٹھیک ہے، ناجائز کی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو باقی دنوں میں بھی، رمضان المبارک میں تو اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے تھا کہ وہ طبقہ جو معاش کی دوڑ میں پیچھے ہے ہم اسے سہارا دیں، اسے اپنے دسترخوان میں شریک کریں، لیکن اب تو دیکھنے میں بھی یہ آتا ہے کہ پرتعیش افطار پارٹیز ہوتی ہیں اور وہاں پر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہ بھی ایک اجر و ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن مقصد اس سے فوت ہو جائے گا۔ مقصد ہے کہ غربا اور اہل ثروت ان کے درمیان بریجنگ کی جائے، ان کے درمیان ایک ربط کیا جائے، چاہے وہ دسترخوان کے ذریعے ہو، افطار کے ذریعے ہو، لوگوں کو کھلا کر ہو، زکوٰۃ کے ذریعے ہو، صدقات کے ذریعے ہو، یہ ایک خلیج کو پر کرنا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر اس ماہ میں اگر ہم جو ہے وہ اعتدال نہیں کر پاتے نا، جیسے میں کل بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہوں کہ جیسے جو لوگ اس میں اشیاء خوردونوش کی جو ہے وہ قیمتوں کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ تینوں کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پیغام اسلام دیتا ہے ان کو۔ آپ نے تو بہت خوبصورت گفتگو شناس فرما دی، چاہتا ہوں کہ کیا اس کے نقصانات ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس ماہ میں بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ذرا سا جیسے آپ نے روزے کے حوالے سے پوچھا قبولیت کی پہلی بات یاد رکھیے گا، ہمیں عبادات کرتے ہوئے یہ ٹوہ لگانے کی ضرورت قطعا نہیں ہے کہ اس وقت میری نماز روزہ قبول ہوئی یا نہیں، اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں وہ پروردگار ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ ذرہ برابر برائی بھی دکھائے گا بھلائی بھی دکھائے گا۔ تو آپ پورے 17 گھنٹے کا روزے رکھ رہے ہیں تو کیا اس کو پروردگار ضائع کر دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں قبولیت سے زیادہ مقصد روزے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، جیسے دونوں علماء نے بیان فرمایا۔ مقصد روزہ تھا لعلکم تتقون۔ اگر اثر پڑنے کے بعد نکل کر ٹھیلے پہ بیٹھ کے وہی جھوٹ، وہی 10 کی چیز 100 اور 100 کی چیز 200، تو یہ لعلکم تتقون نہیں ہے۔ اسی لیے روایات میں آیا روزے داروں کی کئی قسمیں، پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا کچھ کا روزہ غلاموں والا روزہ ہے، کچھ کا روزہ تجارت والوں کو روزہ ہے، کچھ کا روزہ خوف والوں کو روزہ ہے، کچھ کا روزہ لالچیوں والا روزہ ہے۔ غلاموں والا روزہ کون سا ہے کہ بھائی اللہ نے کہا ہے رکھنا ہی پڑے گا، چلو رکھ لیتے ہیں۔ کچھ کا لالچ والا روزہ ہے، نہیں رکھا تو حوریں نہیں ملیں گی، جنت میں نہریں نہیں ملیں گی، ریشم کے تکیے نہیں ملیں گے۔ کچھ کا روزہ تجارت والوں کو روزہ ہے، یار روزہ رکھ لیتے ہیں جنت مل جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ کچھ کا روزہ جو ہے وہ خوف، اور اسی لیے روایات میں آیا۔ اب ہر آدمی، ہمارے سامعین جو سن رہے ہیں وہ خود یہ طے کر لیں وہ اس میں سے کون سی کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں، آیا وہ روزہ کس لالچ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اگر روزہ خالصتاً صرف اس لیے کہ میرے رب نے روزہ رکھنے کا کہا ہے، چاہے مجھے جنت ملے نہ ملے، چاہے مجھے نعمت ملے نہ ملے، چاہے میں جانے جہنم سے بچوں نہ بچوں، میرے رب نے کہا ہے تو میں روزہ رکھوں گا، یہ اول تو وہ روزے ایک مقصد کی طرف۔ اور اس کا پیمانہ بہت آسان ہے، لعلکم تتقون تھا روزے کا فلسفہ۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان کے اندر وہ جو سیانہ پن ہے جسے بزرگ کہا جاتے تھے، وہ شرارت، وہ شوخی ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا فاقہ تو بہت اچھا گزارا ہے، پیٹ کم ہو جائے گا، اس کی ڈائٹ پلان بہت اچھی ہے، روزے کا کم حقوق ثواب نہیں ملا ہے۔ گرا فروشی کرنے والوں کے لیے زیادہ کھل کے نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے بھی شام میں افطار خریدنی جا کر ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، یہ گرا فروشی کرنے والے اس وقت سے ڈریں کہ جب قیامت میں ان کے میزان کو خدا گناہوں سے بھاری کر دے گا اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ایک تو مہنگا بیچتے ہیں پھر ڈنڈی مار کے بیچتے ہیں، وہ انگلی سے وزن کو برابر کرتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں تھوڑا سا وزن سے زیادہ ڈال دو تاکہ جو پیسہ تمہارے پاس آئے وہ مکمل حلال ہو کر آئے۔ میں سمجھتا ہوں رمضان اعتدال کا، یقین کا، اطمینان کا، بھروسے کا مہینہ ہے۔ ریڑھی والے سے لے کر صنعت کار تک سب برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے میں اعتدال اور صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین گرامی، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت ہے رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب شیخ۔ ناظرین گرامی، ہم سب سحری تناول کر چکے ہیں اور عالم دین میرے ساتھ موجود ہیں۔ جواد عابدی صاحب سے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا، قبلہ ائمہ اہل بیت کے نزدیک روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا فلسفہ ہے کہ کیا تمام معاملات ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسفہ روزے کو اگر فلسفہ صوم کو اگر آپ پھیلائیں گے تو یقیناً اس کی تفسیر اور اس کی تشریحات میں جائیں گے تو بہت سارے جزیات اور بہت سارے گوشے ہیں. پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ لفظ روزہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ اردو زبان میں ہجرت کیا ہوا لفظ ہے. اصل لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ صوم یا صیام ہے. ٹھیک ہے. صوم کا معنی لغت میں ہے الامساک عن الفعل کانا کلامن او ماشین. عربی میں لغت کے اندر ڈکشنری میں صوم کسی بھی کام یا کسی بھی چیز سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر علماء نے لکھا الصوم فی الشرع الامساک عن الاطیبین عن الطعام والشراب من الخیط الابیض الى الخیط الاسود، جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا. شریعت کے اندر امساک یعنی روزے کا معنی کیا ہوگا؟ صبح کے وقت سے لے کر صبح صادق کے وقت سے لے کر رات کے وقت تک رکے رہنے کا نام پاک چیزوں سے حلال چیزوں سے سوائے چند ایک چیزوں کے جو اپنے مقام پر ویسی گناہ ہوتی ہیں ان چیزوں کے رکے رہنے کا نام یہ جو ہے وہ روزہ کہلاتا ہے. روزے کا فلسفہ یہی ہے. آپ اگر غور کریں مفطرات جنہیں مبتلات روزہ کہا جاتا ہے جو روزے کو کھولنے والی توڑنے والی چیزیں ان میں سے کیا ہے؟ کھانا پینا ہے، زوجہ سے مقاربت ہے اور دیگر اپنے مقام پہ جو فقہی کتب میں لکھا ہوا ہے. آپ غور کریں روزے میں اکثر وہ چیزیں جن سے ہمیں حلال چیزوں سے روکا گیا، کھانا پینا حلال، زوجہ سے مقاربت عام وقتوں میں حلال، لیکن رمضان کے اندر روزے کے ٹائم پیریڈ میں اس چیز کو منع کیا گیا. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں یہ تربیت کرانا چاہ رہا ہے کہ جب تم میرے حکم پر حلال چیزوں سے رک رہے ہو تو 11 مہینے میں جو چیزیں حرام ہیں ان سے تو بدرجہ اولا تمہیں رکنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی بند کمرے میں، ابھی ہم سب جائیں گے، کوئی اپنے روم میں سو رہا ہے، کوئی اکیلا ہے، کوئی خلوت میں. مجھے بتائیے ہمارے سامعین میں سے کیا کسی کی ہمت ہے کہ وہ اکیلے میں پانی پی سکتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں پی سکتا. میرا سوال یہ ہوگا کیوں نہیں پی سکتا؟ کیا اس کا ہاتھ کوئی روکنے والا ہے یا کوئی اسے مار دے گا؟ جواب آئے گا نہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ شوال کے مہینے میں نہیں دیکھ رہا ہے؟ شعبان کے مہینے میں نہیں دیکھ رہا تھا؟ وہ تو اس کی سمیع اور اس کا بصیر ہونا تو اس کی صفت ذاتی ہے. یہ جو ہمارے اندر جذبہ تھا نا اللہ دیکھ رہا ہے، اس جذبے کو دوبارہ سے یوں کہیے رینیو کرنے کے لیے رمضان کو رکھا ہے. یہ جذبہ تم میں پیدا ہو جائے. 7 بجے تک تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ پانی پی لے گا، اور 7 بجے کے بعد جو ہم کرتوت کر رہے ہیں، جو کارنامے انجام دے رہے ہیں، کیا وہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ بس یہ تربیت اگر انسان میں پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. ان الموت الذی تفرون منہ ثم تردون فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. اللہ چھپے کا بھی جاننے والا ہے، کھلے کا بھی جاننے والا ہے. آج کہیں لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ایسے اسٹیل ہو جاتے ہیں جیسے انسان کوئی شریف نہیں ہے. تو جو کیمرے کی آنکھ جو ریکارڈنگ کے بغیر میموری کارڈ محدود دیکھ سکتی ہے، چارجنگ کے بغیر نہیں دیکھ سکتی ہے، اگر آپ کا ویژول پورا کلیئر ہے تو دیکھ سکتی ہے، وہ پروردگار جو دیکھنے کے لیے کیمرے کا محتاج نہیں، میموری کا محتاج نہیں، ویژن کا محتاج نہیں، کارڈ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اگر انسان اس سے بچنے کی جو ہے تمرین کرنا چاہتا ہے، رمضان کا فلسفہ یہی ہے کہ برے کاموں سے بچو، اچھے کاموں کی طرف آؤ تاکہ حقیقی صائم کہلاؤ، خالی بھوکا پیٹ رکھنے والے روزے دار نہ کہلاؤ. کیا کہنے واہ ماشاءاللہ. مفتی رشید صاحب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں ان کے کیا معمولات تھے رمضان کے اندر، اور کس طریقے سے وہ کیا عبادات میں کس طریقے سے وہ اپنا وقت رکھتے تھے، کس طریقے سے مشغول رہا کرتے تھے، تو اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں اگر کابر اسلاف کی بات کی جائے تو ان کے تو ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ آدمی سن کے حیران رہ جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا عبادت میں کون سا اعلیٰ ذوق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اور آج تک جو ان کا ذکر خیر زندہ ہے، آج تک جو ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جو اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو قیامت تک جاری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ یا اللہ میرا ذکر خیر آخر تک جاری رکھ. آج تک امت محمدیہ اپنے آپ کو امت ملت ابراہیمی کہتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی سنتیں آج بھی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. اکابر کے بارے میں، اسلاف اور علماء کے بارے میں بکثرت یہ بات آتی ہے کہ وہ رمضان سے پہلے کے 6 مہینے رمضان کے انتظار میں گزارتے تھے کہ اب آئے گا. جیسے کوئی سیمسٹر شروع ہوتا ہے نا تو بچے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی سیمسٹر ختم ہونے میں 10 دن رہ گئے، ابھی 9 دن رہ گئے، ابھی 8 دن رہ گئے. وہ روزے کا اس طرح انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ابھی اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، گنتی کر رہے ہوتے تھے. اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک اس کے اثرات کو یاد کر رہے ہوتے تھے کہ ہم نے اس میں کیا عبادت کی، پتہ نہیں روزہ قبول ہوا نہ ہوا، تراویح قبول ہوئی نہ ہوئی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ رمضان یا روزہ یہ ایک آپ اس کو ایک معیار کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنا رمضان اچھا گزار لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سال کے باقی 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے رمضان کو ہی بہتر نہیں گزار پاتا, منتشر گزار دیتا ہے, تو یہ بہت خطرے کی بات ہے اس کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سال کے بقیہ ایام, بقیہ مہینے وہ صحیح طریقے سے نہ گزار سکے. اور اس بات کا پتہ ہمیں حدیث شریف سے چلتا ہے, وہ جو مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے, آپ نے فرمایا آمین, پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. تو جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. حضرت جبریل نے دعا کی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. اب اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا. اسی طرح حضرت جبریل نے بد دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو دونوں پیدا ہو جاتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اس مہینے کے آخر تک بھی مینٹین رکھ سکیں, اور پھر اس مہینے کے بعد بھی جو فرائض ہیں اس کا اہتمام کریں, جو حرام کام ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. کمیاں, کوتاہیاں, غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں, لیکن کم از کم ایک ارادہ کر لے کہ یہ جو ایک ٹریننگ کا پیریڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا, میں نے اس سے کچھ سیکھ کے نکلنا ہے تاکہ میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکوں. واہ زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بندگی صاحب ایک سوال آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا اور آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے, اللہ پاک فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا. تو کیا ایسی خاص چیز ہے روزے کے اندر کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں اجر دوں گا؟ تو اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے گا. بالکل یہ حدیث قدسی ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور اہل عرفان وہ اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں. سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں, کیا میں ہی اس کی جزا ہوں. واہ بھائی واہ. اس میں جو خداوند ذوالجلال نے فرمایا کہ میں اس کی جزا دوں گا, یہ کئی اعتبار سے ہے. ایک تو یہ کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا عنصر شامل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نماز ہے وہ ایک جسمانی عبادت ہے, زکوٰۃ ہے تو وہ بھی انسان دیتا ہے, ایک عمل ہے اس میں ایک پہلو ریا کا شامل ہو سکتا ہے, حج میں شامل ہو سکتا ہے, لیکن روزہ تو ایک باطن کی کیفیت ہے, اندر کا ایک احساس ہے, اس میں ریاکاری کا عنصر داخل نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاص کیفیت کا نام ہے. بعض عبادات, دیگر عبادات وہ ہیں جو قیامت کے دن انسان نے انسانوں کے حق میں جو کوتاہیاں کی ہوں گی تو وہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کے نامہ عمل میں منتقل کر دی جائیں گی جن کے حق میں کوتاہی کی گئی ہوگی. لیکن روزہ اس میں مداوع نہیں بنے گا, روزے کا اجر الگ سے ہے. یعنی روزے کی ایک انفرادیت یہ رکھی گئی کہ میں اس کا اجر دوں گا, کتنا دوں گا اس کا بندہ گمان نہیں کر سکتا, اس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. اللہ نے یہ بندے کو اتنا قریب کر لیا کہ اے بندے تو میرے طرف آ جا, تیرے لیے ہم نے اجر خاص رکھا ہے, اور یہ سرپرائز ہے, اور یہ وہ سرپرائز ہے جو اللہ کا ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے اب سے کچھ دیر بعد جو فجر کی اذان کا, اور دل تو نہیں چاہ رہا, بہت خوبصورت محفل سجی ہے کہ یہاں سے خیر آباد کیا جائے, یہاں سے خدا حافظ کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دوسرے سیگمنٹس کی طرف جائیں. میں تو چلا جاؤں گا اور میرے بعد جو ہوسٹ ہوں گے اور وہ تمام اپنے معاملات, اپنے جو ان کی نشریات ہے اسے لے کر چلیں گے. عمار بابر صاحب ایک مناجات پیش کریں گے. اور ناظرین گرامی, اسی کے ساتھ میں اپنے عالم دین کو بہت شکر گزار ہوں, آپ لوگوں نے وقت دیا اور آپ لوگوں نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار جو ہے وہ عوام کے ساتھ کیا. ناظرین گرامی, یہاں مجھے اپنے میزبان محمد اریب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور امید ہے کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ایک اچھے انداز میں ہم کل بھی اگر سانسوں میں روانی باقی رہی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں مجھے دیجیے اجازت اور ایک مناجات کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے اذان فجر اپنے اپنے مقامی وقت کے تحت اور اپنے اپنے شہر کے جو اوقات ہیں, جو فقہ کے اوقات ہیں, ان کے تحت سحری تناول کریں اور ایک بہتر انداز میں اس رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہے, چاند تارے ہی کیا دیکھتے
کے روح الامین سورہ والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ان کو عرش و سما دیکھتے رہ گئے چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے اور ہم در مصطفیٰ دیکھتے